ہم آج اسی ناطے سے خدا کے کلام میں سے نوجوانوں کے حوالے سے خدا کے کلام کی باتیں جب وہ سیکھیں گے، خدا کے کلام کی باتیں جب وہ سیکھیں گے تو میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے آپ نکالیں سیموئیل کی پہلی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ سیموئیل کی پہلی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے، تلاوت کریں گے۔ کلام خدا میں اس طرح سے لکھا ہے، اور سیموئیل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ خدا کا کلام جو ہے وہ سچا اور برحق ہے، اور خدا کا کلام ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں تعلیم اور ہدایت جو ہے وہ دیتا ہے کہ ہمیں کیسے اس زمین پر رہتے ہوئے زندگی کو بسر کرنا ہے، کیسے رہنا ہے۔ خدا کا کلام اس کے بارے میں ہمیں بخوبی آگاہی جو ہے وہ بخشتا ہے۔ خاص طور پر جب ہم مستقیم ہونے کی بات کرتے ہیں، استحکام کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے 2 بڑے سیکرامنٹ ہیں جن کو ہم کلیسیا میں ادا کرتے ہیں۔ کیتھولک چرچ 7 سیکرامنٹ جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتا ہے یا مناتا ہے، لیکن ہم جو پریسبیٹیرین ہیں، چرچ آف پاکستان کے لوگ ہیں، ہم 2 سیکرامنٹ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ پہلا سیکرامنٹ جو ہے وہ بپتسمہ ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو خداوند کے حضور میں لایا جاتا ہے تاکہ ان کو بپتسمے کے ذریعہ سے کلیسیا میں شامل جو ہے وہ کیا جائے، اور یہ ماں باپ کے ایمان کی بنیاد پر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بچے خدا کے حضور میں آئے اور ماں باپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم یسوع المسیح کے قیمتی خون سے خریدے ہوئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی خداوند یسوع المسیح کی تعلیم دیں گے، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں گے تاکہ وہ بڑے ہو کر خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ جو وہ قبول کر سکیں۔ اور دوسرا سیکرامنٹ جو ہے جس کو ہم استحکام کا سیکرامنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں، انگلش میں کنفرمیشن جو وہ کہتے ہیں، اور یہ سیکرامنٹ جو ہے اس وقت ادا کیا جاتا ہے جب بچے خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، خداوند یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، یعنی رسولوں کا عقیدہ جو پڑھایا جاتا ہے یا ہم جس کو پڑھتے ہیں اس پر ایمان کا اقرار کرتے ہوئے پھر خداوند کے حضور میں آتے ہیں، اور خدا کے خدام ان کو مسح کر کے خداوند کی میز کے پاس لے کر جا وہ آتے ہیں۔ اور یہ دونوں سیکرامنٹ جو ہیں یہ پرانے عہد نامے کے 2 سیکرامنٹ کی طرف نشاندہی جو وہ کرتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں بھی 2 سیکرامنٹ ہمیں دکھائی جو وہ دیتے ہیں۔ پہلا سیکرامنٹ جو ہے وہ ختنہ تھا، جس کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اپنے بچوں کو یہودی جماعت میں داخل کرتے تھے۔ ہم بپتسمہ کے ذریعہ سے جماعت میں یعنی کلیسیا میں شامل کرتے ہیں، وہ ختنہ کے ذریعہ سے بچوں کو جو وہ کلیسیا میں یعنی جماعت میں شامل جو وہ کرتے ہیں۔ اور پھر جب بچہ بڑا ہوتا تھا تو پھر وہ فصح مناتا تھا، جو فتح کا سیکرامنٹ ہوتا تھا اس میں شامل ہوتا تھا، اور پھر وہ خدا کے اس قدرت کے کاموں کو یاد کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری جو وہ کیا کرتا تھا۔ یعنی بپتسمے کا ختنے کا سیکرامنٹ جو ہے اس کا تسلسل جو بپتسمہ ہے، اور فصح کے سیکرامنٹ کا تسلسل جو ہے وہ عشائر بانی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے
آخری فسا کے موقع پر جب وہ شاگردوں کے ساتھ بالا خانہ میں جمع تھے تو انہوں نے آخری فسا جو ہے وہ منائے، اور پھر ساتھ ہی حکم دیا کہ میری یادگاری کے لیے تم یہی کیا کرنا۔ اور اس کے لیے پاری صاحب نے بچوں کو تیار کیا ہوگا۔ بچے خداوند کے حضور میں آج آئے ہیں تاکہ ان کو مسح کر کے خداوند یسوع المسیح کی یادگاری کی جو عبادت ہے یا یادگاری کی جو رسم ہے اس میں ان کو شامل کرنے کے لیے ہم بپتسمہ جو ہے وہ سیکرمنٹ جو ہے وہ دے سکیں۔ اور اس بات کے لیے ہمیں چند ایک باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم زبور کی کتاب میں سے زبور نمبر 127 کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک خاص آیت جو لکھی ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اب سب کو آتی ہوگی کہ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے کیا ہے؟ میراث ہے۔ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور یہ اولاد جو آج خداوند کے حضور میں جمع ہے، استحکام کے لیے جمع ہے، خداوند کے حضور میں آئے ہیں، یہ خداوند کی میراث ہے، اور جن کو بپتسمہ دیا جاتا ہے وہ بھی خداوند کی میراث ہے۔ لیکن ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میراث ہوتی کیا ہے۔ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اولاد میری میراث ہے تو پھر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ میراث کیا ہے۔ میں اور آپ سب دنیاوی طور پر اس لفظ سے واقف ہے کہ وہ چیز جو ورثے میں جو ہے وہ ملتی ہے، وہ چیز جو باپ کی ہوتی ہے اور وراثت میں بچوں میں منتقل جو ہے وہ ہو جاتی ہے یا ٹرانسفر جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اس کو میراث جو ہے وہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص گھر بناتا ہے اور جب وہ مر جاتا ہے یا کچھ والدین اپنے جیتے جی وہ گھر اپنے بچوں کو میراث کے طور پر جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ میراث جو ہے وہ ورثے میں ملتی ہے، لیکن اس کا اصل مالک جو ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ باپ مالک ہے، اور مالک ہوتے ہوئے وہ ورثے میں اپنے بچوں کو وہ گھر یا جائیداد جو ہے وہ تقسیم کر دیتا ہے، لیکن مالک کون ہے؟ باپ ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اولاد کا اصل مالک جو ہے وہ خداوند ہے۔ ہم اگر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے تو مالک جو ہے وہ خداوند ہے، یعنی بچے، بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ خداوند کی ہے۔ وصیت والدین، وصیت گھر کے سربراہ، خدا نے یہ ذمہ داری دی ہے اولاد کی صورت میں کہ ہم ان کی پرورش کریں، ہم ان کی نگہداشت کریں، ان کو اچھا فیوچر جو وہ دیں، ان کی اچھی تربیت کر سکیں، ان کو اچھا خدا کا کلام جو وہ سکھا سکے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اولاد جو ہے وہ خداوند کی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اولاد کا مالک جو ہے وہ میں ہوں۔ جب خدا وارث ہے، خدا جو ہے وہ مالک ہے، تو پھر خدا چاہتا ہے کہ اولاد کی تربیت، اولاد کی نگہداشت میرے اصولوں کے مطابق جو وہ ہونی چاہیے۔ اور اس لیے بہت سارے والدین جو اس کے لیے پیچھے ہے، یعنی اس دور سے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کرتے، اس دور سے اپنے اولاد کو خدا کا کلام جو وہ نہیں سکھاتے، خدا کا ڈر اور خوف جو وہ نہیں سکھاتے۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، میں نے میراث کے طور پر دی ہے، اس کی تربیت بھی تم میرے اصولوں کے مطابق کرو۔ اور استثنا کی کتاب اس کا 6واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں خدا بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دیتا ہے اور موسیٰ کی معرفت ان کو بتاتا ہے کہ یہ آئین، یہ قوانین، یہ باتیں تم اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، تاکہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وقت ان کا ذکر کیا کریں،
یعنی میری اولاد ہے، میرے قواعد و ضوابط کے مطابق، میرے اصولوں کے مطابق ان کی تربیت کی جائے، اور خدا کے اصول، خدا کے قواعد و ضوابط جو ہے وہ خدا کے کلام میں درج ہے۔ خدا کہتا ہے میرے کلام کے مطابق، میری باتوں کے مطابق اولاد کی تربیت جو ہے وہ کی جائے۔ بیزو ہمیں حق نہیں ہے والدین کو کہ ہم اولاد کو اپنے اصول جو ہے وہ بتائیں، اپنے طور سے ان کی تربیت جو ہے وہ کریں۔ خدا کہتا ہے کہ اولاد میری ہے، میری میراث ہے جو میں نے تمہیں دی ہے، میرے اصولوں کے مطابق تم ان کی پرورش جو ہے وہ کیا کرو۔ اور یاد رکھیں کہ جب اولاد کی تربیت خدا کے اصولوں کے مطابق کی جاتی ہے تو پھر اولاد کامیاب جو وہ ہوتی ہے، اور جب اولاد کی تربیت خدا کے اصولوں کے مطابق نہ کی جائے تو خاندان تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو حوالہ ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے سیمول کی زندگی کے حوالے سے، خدا نے سیمول کو بڑی برکت عطا کی، لیکن اگر ہم اس کے پس منظر پر نگاہ کریں تو اس کی ماں حنا نے اس کو مانگ کر جو وہ لیا۔ اس کے لیے خدا کے حضور میں روتی تھی، اور جب خدا کے حضور میں رو کر دعا کر رہی تھی تو اس نے منت کی کہ میں اس کو تیرے گھر میں تیری خدمت کے لیے جا وہ دے دوں گی۔ اور جب خدا نے اسے بیٹا دیا، وہ بڑا ہوا اور پھر اس کو وعدے کے مطابق خدا کے گھر میں چھوڑ دے کے لیے آ گئے۔ اور پھر 4 باتیں ہمیں ملتی ہیں، اور پیچھے جو اصل بات ہے وہ ماں باپ کی تربیت ہے۔ ماں باپ نے اس کو بتایا ہے، ماں باپ نے اس کو خدا کے بارے میں جب وہ باتیں سکھائی ہیں کہ تو نے ان کے مطابق زندگی جاؤ بسر کر دی ہے۔ اور دوسرے باپ کی 11ویں آیت میں پہلی بات جو لکھی ہے سیمول کے بارے میں کہ سیمول خدا کے حضور میں، خدا ایلی کے حضور میں خدا کی خدمت کرنے لگا۔ یعنی اس کی ماں نے بتایا تجھے خدا کے گھر میں رہنا ہے، تجھے خدا کے حضور میں بیٹھتا ہے، تجھے خدا کی خدمت جو ہے وہ کرنی ہے۔ اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ایلی کے سامنے سیمول خدا کی خدمت کرنے لگا۔ خدا جب اولاد میراث کے طور پر دیتا ہے، برکت کے طور پر دیتا ہے، تو خدا یہ چاہتا ہے کہ میری نسل میرے اصولوں کے مطابق چلتی ہوئی میری خدمت کا کام جو وہ کرنے والی جاؤ بنے، میرے کام کو آگے بڑھانے والی جاؤ بنے۔ ویسو خدا کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو بچانا۔ یسوع مسیح زمین پر آئے تاکہ لوگوں کو بچائے، اور یہی کام خدا نے آگے کلیسیا کو سونپا کہ کلیسیا خدا کے مقصد کو لے کر آگے بڑھے تاکہ لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے، لوگوں کو اندھیرے میں سے روشنی کی طرف لے کر آئے۔ اور یہی خدمت ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک ایماندار اپنی زندگی میں جاؤ رکھے۔ اور خدا کلام بتاتا ہے کہ سیمول جو ہے وہ خدا کی خدمت کرنے لگا۔ اور دوسری بات اس کے بارے میں لکھی ہے 21ویں آیت میں کہ وہ لڑکا سیمول خداوند کے حضور میں جو ہے وہ بڑھتا گیا، خداوند کے حضور میں جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ یعنی ماں باپ نے اسے خدا کے گھر میں بھیجا ہے، ماں باپ نے اسے خدا کے گھر میں خدمت کے لیے بھیجا ہے، خدا کے حضور میں بڑھنے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ لڑکا سیمول خدا کے حضور میں بڑھتا گیا، روحانی طور پر بڑھتا گیا، خدا کے کلام میں بڑھتا گیا، خدا کی پہچان میں جب وہ بڑھتا گیا۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں میری پہچان میں جو ہے وہ بڑھیں۔ مجھے بڑی ایک زبردست بات جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کے 28ویں باب کی 9ویں آیت میں سے ملتی ہے کہ جب سلیمان بادشاہ بنتا ہے تو اس کا باپ اسے اپنے پاس سے بلاتا ہے اور پھر اس کو کہتا ہے آئے میرے بیٹے سلیمان، اپنے باپ کے خدا کو پہچان۔ سلیمان 40 برس کا ہے، بادشاہ بن چکا ہے، لیکن باپ ہوتے ہوئے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ تو خدا کو پہچان لے،
अगर तू खुदा को पहचानेगा तो वो तुझे मिल जाएगा, अगर तू खुदा को रद्द करेगा तो वो भी हमेशा के लिए तुझे रद्द जो वो कर देगा। जो औलाद खुदावंद को पहचान लेती है, और ये सैमुअल जो है वो खुदावंद के हुजूर में रूहानी तौर पर से जा वो बढ़ना जा वो शुरू कर दिया। तीसरी बात जो 26वीं आयत में हमें मिलती है, उसमें लिखा है, और वो लड़का सैमुअल बढ़ता खुदावंद और इंसान का मकबूल जो है वो ठहरा। यानी खुदा भी उससे खुश है और इंसान भी उससे जो है वो खुश है। खुदा भी उसे पसंद करता है, इंसान भी उसे जो है वो क्या करते हैं, पसंद जो है वो करते हैं। असल उसका मुकाबला जो है वो एली काहिन के बच्चों के साथ है। एली काहिन के बच्चे बुराई करते हैं, एली काहिन के खानदान बच्चे जो है वो बुरे काम करते हैं, चोरी छिकारी करते हैं, जनाकारी करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, लोगों को सताते हैं, लोग उससे परेशान हैं, खुदा भी परेशान है। और खुदा कहता है, खुदा का कलाम बताता है कि सैमुअल ऐसा बच्चा है जिससे खुदा भी खुश है और इंसान भी क्या है, खुश है। बेजो हमारी औलाद ऐसी जो वो होनी चाहिए कि खुदा भी खुश हो, इंसान भी खुश हो, खुदा की नजर में मकबूल हो, इस खुदा इंसान की नजर में भी वो मकबूल हो। और बेजो खुदा का कलाम बताता है कि एली के बच्चे जो है वो बुरे निकले, और जब बुरे निकले तो खुदा क्या करता है, सैमुअल को आवाज जो वो देता है और अपने दिल का हाल उसके साथ जो वो शेयर जो वो करता है। 3 दफा सैमुअल को आवाज आती है और वो भागकर एली के पास जो वो जाता है। फिर उसको एली बताता है कि नहीं, खुदा तुझे क्या करता है, बुलाता है। यहां पर सीखने वाली बात यह है मेरे जो यहां पर जितने भी वालिदैन बैठे हुए हैं, जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, कि खुदा आप लोगों को भी आवाज जो वो देता है, सिर्फ हमें सुनने की क्या है, जरूरत है। खुदा अपने कलाम के जरिए से, अपने खादमों के जरिए से खुदा आवाज देता है, खुदा हमसे बात करना जब वो चाहता है, अपनी खिदमत का काम लेना चाहता है, अपनी हुजूरी में बढ़ाना चाहता है। लेकिन हम भागकर शायद दूसरी तरफ जाओ चाहते हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी बड़ों की भी है, चर्च इंतजामिया की, पासबान, एल्डर सबान की, वालिदैन की, कि हम अपने बच्चों को खुदावंद की आवाज की पहचान जो है वो करवाएं। हम खुदावंद की तरफ उनका रुख जो है वो नहीं करते, हम खुदावंद की तरफ उनको जो है वो नहीं मोड़ते, और फिर वो इधर उधर जो है वो निकल जाते हैं। और खुदा का कलाम बताता है कि खुदा सैमुअल से बात करता और कहता है कि मैं सैमुअल एली के खानदान का इंसाफ जो है वो करूंगा। इससे अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, इससे अपने बच्चों को मेरा डर और खौफ जो वो नहीं सिखाया, इससे अपने बच्चों की तरबियत मेरे कलाम के मुताबिक जो वो नहीं की। और रिजल्ट क्या निकलता है, एक ही दिन में एली काहिन, उसके दोनों बेटे हुफनी और फिनहास और उसकी बहू क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। वजह पीछे क्या है, वालिदैन ने बच्चों की तरबियत नहीं की, वालिदैन ने बच्चों को खुदा का डर और खौफ नहीं सिखाया, खुदा के हुजूर में बैठना जो वो नहीं सिखाया। और नतीजा क्या है, खानदान और बच्चे भी तबाही और बर्बादी का शिकार जो वो हो जाते हैं। लेकिन मेरे जो खुदा का कलाम बताता है कि सैमुअल एक ऐसा बच्चा है जो 6 साल की उम्र में खुदा के घर में आया, खुदा के खिदमत करने लगा, खुदा उनकी हुजूरी में बढ़ने लगा। खुदा का भी मकबूल है, इंसान का मकबूल है। और जो आयत हमने खुदा के कलाम में से पढ़ी है उसमें लिखा है कि उसने खुदा की बातों में से किसी को मट्टी में मिलने ना दिया, उसने खुदा की बातों के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना चाहो शुरू कर दिया। और खुदा का कलाम बताता है कि उस जमाने के 3 बड़े ओहदे जो है वो खुदा ने सैमुअल को जो है वो दिए।
کیونکہ وہ خدا کے کلام کے مطابق، خدا کی باتوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور خدا اسے سرفرازی عطا کرتا ہے، خدا اسے برکت جو وہ عطا کرتا ہے۔ اور خدا کلام بتاتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں نبی بھی تھا، دوسری بات کہ وہ قاضی تھا، قاضی بادشاہ اس زمانے میں جو ہوتے تھے وہ بادشاہ بھی تھا، اور تیسرا وہ مذہبی رہنما یعنی سردار کاہن بھی تھا۔ خدا نے اسے نہایت سرفراز جو وہ کیا، خدا نے اسے برکت دی۔ جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور جو بچے خدا کے کلام کے مطابق خداوند میں بڑھتے ہیں، خدا کی پہچان میں بڑھتے ہیں، خدا ان کو سیمل کی طرح سرفرازی جو وہ عطا کرتا ہے، خدا ان کو برکت میں برکت جو وہ بخش دیتا ہے۔ لیکن جو والدین اور جو بچے خداوند میں نہیں بڑھتے، ان کا حال خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ایلی کاہن کے خاندان کی طرح کا ہو جاتا ہے۔ اس پہ کوئی دوسری رائے جو نہیں ہے۔ جب ہم خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں میرے عزو، تو پھر تباہی اور بربادی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں کی زندگیوں میں جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے کلام کے مطابق کرتے ہیں تو خدا سرفرازی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے خدا کلام میں سے ہمیں بڑی خوبصورت مثال جو ہے وہ موسیٰ کی جو ہے وہ ملتی ہے کہ موسیٰ 4 سال تک اپنے ماں باپ کے پاس رہا۔ 4 سال اس کی ماں نے اور باپ نے اس کی تربیت کی، اس کو خدا کے بارے میں سکھایا۔ 4 سال کے بعد وہ ایک مذہبی گھرانے سے، ایماندار گھرانے سے اٹھ کر ایک بت پرست گھرانے میں چلا گیا، جہاں پر ہر طرف بت پرستی ہو رہی تھی، جہاں پر خدا کا نام نہیں لیا جا رہا تھا۔ اس سے مصر کے تمام علوم جو وہ حاصل کیے، لیکن جو تربیت ماں باپ نے بچپن میں موسیٰ کر دی، وہ مصر کے تمام علوم بھی اس کا اثر جو اس کی زندگی پر جو وہ نہ چھوڑ سکے۔ اس کا خدا کا کلام یاد تھا، اس کا خدا کے کلام کی باتیں جو وہ یاد تھی، اور وہ اپنی قوم کا لیڈر جو ہے وہ بنتا ہے، اپنی قوم کو آگے لے کر بڑھتا ہے، اپنے قوم کو گناہ کی غلامی سے یا دنیاوی غلامی سے نکالتا ہے۔ میں تو جب اولاد خدا کے کلام کے مطابق چلے گی اور ہم اولاد کی تربیت خدا کے اصولوں کے مطابق کریں گے تو اولاد جو ہے وہ موسیٰ کی طرح اور سیمول کی طرح جو ہے وہ نکلیں گے۔ اور جو کلیسیائیں یا خاندان اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، وہ کلیسیائیں بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور پھر خاندان بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ بیزو خداوند کی شکر گزاری کرتے اس کلیسیا کے لیے کہ انہوں نے مناسب جانا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، بچوں کو خدا کا کلام جو وہ سکھا سکیں، بچوں کو خدا کی طرف مائل جو وہ کر سکیں، خدا کی پہچان جو وہ کروا سکیں۔ اور خداوند سے دعا ہے کہ بچے ہمیشہ خداوند میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، سیمول کی طرح نکلیں، موسیٰ کی مانند نکلیں، اور قوموں اور قبیلوں کے لیے برکت کا باعث جو وہ بن سکے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایک تاریخی واقعہ آپ کے سامنے جو وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سکندر اعظم کا نام کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ سکندر اعظم کا نام سنا؟ سکندر اعظم ایک عظیم بادشاہ گزرا ہے۔ سکندر اعظم ایک دفعہ اپنے مشن پر نکلا ہوا تھا، ملکوں کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک جگہ پر وہ رکا اور اس کو خبر دی گئی کہ تیری فوج کا ایک بندہ ہے جو بہت ہی کمزور ہے، جو بہت ہی ڈرپوک ہے۔ وہ سکندر اعظم اس کا نام سن کر یا اس کے بارے میں سن کر انتہائی غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا اس کو بلایا جائے، اور شخص کو سکندر اعظم کے سامنے جو وہ حاضر کیا گیا۔ سکندر اعظم نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟
تو شخص نے کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے کہا میرا نام جو ہے وہ اسکندر ہے۔ اس شخص کا نام بھی کیا تھا؟ اسکندر تھا۔ اسکندر اعظم نے اس سے کہا، تاریخی فقرہ کہا، یا اپنے کام چھوڑ دے یا اپنا نام بدل لے، یا اپنے کام بدل لے یا اپنا نام جو ہے وہ کیا کر لے؟ بدل لے۔ میں اور آپ بحیثیت مسیحی یا تو خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کریں، خدا کے کلام کے مطابق ہم چلنا شروع کریں، خدا کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہم آگے بڑھنا شروع کریں، اور یا پھر ہم اپنا نام کیا کر لیں؟ بدل لیں۔ کیونکہ اگر ہم مسیحی ہیں، اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اگر ہم خدا کے لوگ ہیں، تو پھر ہمیں خدا کے کلام کے مطابق زندگی جو ہے وہ بسر کرنا ہو۔ اور آج جتنے بھی بچے ہیں یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے آج خداوند کے حضور میں آنا ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ آج خدا آپ پر سٹیمپ پہ کرنا چاہتا ہے، خدا اپنی مہر جو ہے وہ آپ پر لگانا چاہتا ہے کہ یہ بیٹے اور بیٹیاں میری ہیں، انہوں نے مجھ پر اپنے ایمان کا اقرار جو وہ میرے حضور میں جو کیا ہے، مجھے اپنا شخصی نجات دہندہ جو وہ مانا ہے۔ اور جب آپ مان رہے ہیں تو پھر ہمیشہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ جگہ دیں، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، تاکہ یسوع المسیح جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے عزت اور جلال جو ہے وہ پاتا جائے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں اور خداوند کے حضور میں ہم دعا کریں۔